بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اپنے حبیب کی امت سے 2 اندھیرے دور کیے ہیں اور اسے 2 نور بخشے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب العزت، وہ کون سے 2 اندھیرے ہیں جو تو نے اپنے محبوب کی امت سے دور کیے ہیں؟ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک قبر کا اندھیرا اور ایک حشر کا اندھیرا۔ عرض کی گئی ہے، مالک و مولا، وہ کون سے 2 نور ہیں جو تو نے اپنے حبیب کی امت کو بخشے ہیں؟ تو فرمایا گیا، ایک رمضان اور ایک قرآن۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عرفان شاہ۔ ناظرین، فیصل آباد رنگ کی جانب سے رمضان ٹرانسمیشن کا آج دوسرا پروگرام جاری و ساری ہے۔ آج بھی گزشتہ پروگرام کی طرح ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مختلف مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلوں تو آج تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ قاری محمد کاشف رضوی صاحب موجود ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر گلدستہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ محمد اسامہ قادری موجود ہوں گے۔ رمضان کے فضائل، برکات اور اس کے مسائل کو سمجھنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ ہستی ہیں وہ مولانا عاشق رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ ادارہ خدمت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناظم اعلیٰ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تو ناظرین، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ہم اپنے قاری صاحب قاری محمد کاشف رضوی صاحب کی جانب بڑھیں گے اور ان سے تلاوت قرآن پاک سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے کاشف رضوی صاحب نے تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کیا۔ ناظرین، قرآن رمضان میں بہت ہی لوگ پڑھتے نظر آتے ہیں، بچے گھروں میں پڑھتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، مساجد میں قرآن سنایا جاتا ہے۔ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ اس کے فضائل تو ہم علامہ صاحب سے ان کے سیگمنٹ میں پوچھیں گے، لیکن اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سارا سال ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم اپنے نعت کے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ محمد اسامہ قادری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کے نعت سیگمنٹ کو شروع کریں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، کرم میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبے تو کو کنارہ ملے، مولا بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ میرے مولا کرم ہو کرم، بہت ہی خوبصورت دعائیہ کلام جو کہ محمد اسامہ قادری صاحب نے پیش کیا۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے اپنے عالم دین علامہ عاشق رضوی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے علامہ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ ادارہ خدمت دین میں بھی مصروفیات سر انجام دے رہے ہیں، تو بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ خیر۔ علامہ صاحب، ہم نے حدیث بھی بیان کی اور ویسے بھی ایک رمضان کا بڑا ہی تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اور اس میں قرآن کو پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، مساجد میں بھی قرآن کے بارے میں تفصیلات ہوتی ہیں، تفسیر پڑھی جاتی ہے قرآن کی۔ تو اس حوالے سے ہم روزوں کے فضائل میں قرآن کا کیا تعلق جوڑیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ماہ رمضان شریف اپنی برکتیں لٹاتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا اللہ عز و جل، میں نے سارا دن اسے کھانے پینے سے روک رکھا، تم اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، یا اللہ، جو رات کے وقت نماز تراویح میں اس کے علاوہ مجھے پڑھتا تھا، میں تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دے گا۔ اس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر بہت سارے روزوں کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اعمال کی 7 قسمیں ہیں۔ فرمایا کہ اعمال 7 قسم پر ہیں۔ 2 اعمال واجب کرنے والے ہیں، 2 کی جزا اس کی مثل ہے، ایک ایسا عمل جس کی جزا 10 گنا ہے، ایک کا بدلہ 700 گنا ہے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بلا حساب اس پر جو ثواب ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی وضاحت کی کہ 2 وہ اعمال جو واجب کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ عمل کہ آدمی اس حال میں دنیا سے گیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کی اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرایا، تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور دوسرا فرمایا، بندہ دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا، تو ایسے بندے کے پاس جہنم واجب ہے۔ اور 2 وہ اعمال جس کی جزا اس کی مثل ہے۔ ایک تو فرمایا نیکی کا ارادہ ہے، نیکی کی نیت ہے، جب بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا گناہ ہے، معاذ اللہ کس سے گناہ ہوا تو گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا عمل جس کا اجر 10 گنا ہے، اور وہ فرمایا نیکی کا کام ہے۔ کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی بجائے اسے 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک وہ عمل جس کا ثواب 700 گنا ہے، وہ فرمایا صدقہ ہے۔ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 اونٹنی صدقہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 700 اونٹنیاں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
اور ایک وہ عمل جس کا ثواب بلا حساب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، فرمایا وہ روزہ ہے۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بے حساب اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس روایت کو کنز الایمان میں لکھا گیا اور اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیگر میں اس حوالے سے کچھ روایتیں عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں، اور اس میں صرف روزے دار ہی گزریں گے اور کوئی نہیں گزرے گا۔ جب روزے دار گزر جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی بھی اس سے نہیں گزرے گا، تو روزے داروں کے ایک خاص دروازے کے ہاتھ داخل کیا جائے گا۔ اس طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور فرمایا جو روزہ ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جسم کی زکوٰۃ ادا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جسم کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ حدیث پاک میں اس کو جسم کی زکوٰۃ فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ جہنم سے 70 سال کی مسافت وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ تو گرام قدر حضرات، جس طرح روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں، اس طرح جو روزہ نہیں رکھتے ان کے واسطے وعیدیں بھی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جس بندے نے بغیر رخصت اور بغیر مرض کے ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں کر سکتا۔ اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے، لیکن جو فرض روزہ چھوڑ دیا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ روزوں کے فضائل کو سمجھیں اور اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں اور روزہ رکھنے کی ساتھ پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت انداز سے روزے کے فضائل احادیث کی روشنی میں علامہ صاحب نے ہم تک پہنچائے۔ علامہ صاحب، ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ آج کا جو دوسرا ہمارا سوال ہے، روزے کے جو مقاصد ہیں یا اس میں جو حکمتیں ہیں وہ بیان فرمائیں اور ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ روزے کا ایک بنیادی مقصد جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو یہ ایک بنیادی مقصد ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی مقاصد ہیں۔ روزہ جو ہے یہ شہوت کو توڑتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوجوانوں تم نکاح کرو، جو نکاح نہیں کر سکتا، مالی طور پر کوئی مسائل ہیں، تو فرمایا کہ وہ روزہ رکھے۔ جو روزہ ہے یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو انسان کے اندر بھی طرح طرح کی شہوتیں ہوتی ہیں، تو انسان کی شہوت کو توڑنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ روزے میں بندہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور اسے ایسے لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو بھوک اور پیاس کا جن کو سامنا رہتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شرح مرکات میں لکھا کہ ایک شخص حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اور اس نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سردیوں کے دن ہیں اور اضافی کپڑے جو سردی میں پہنے جاتے ہیں اس کو اتارا ہوا ہے، اور خود سردی سے کپ کپا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں سردی کے ساتھ۔ تو اس نے کہا حضور جی کیا معاملہ ہے؟ کپڑے بھی آپ کے پاس موجود ہیں، سخت سردی بھی ہے، اور آپ نے اضافی کپڑے اتار کر رکھے ہوئے ہیں اور خود کانپ رہے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غربا ہیں، جو فقراء ہیں، جو زیادہ لباس نہیں خرید سکتے اور سردی سے بچنے کا سامان نہیں کر سکتے۔ تو میں ایسا نہیں ہوں کہ میں سب کو کپڑے خرید کر دوں، لیکن میں نے اپنی حالت ایسے بنا رکھی ہے کہ چلو اس طرح میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، وہ چارے دکھ میں تکلیف میں شامل ہیں تو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ تو روزے سے انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور اس سے اس کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا کہ جب ان کے دور میں قحط سالی تھی تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باوجود کہ کھانا آپ کے واسطے موجود ہوتا تھا تو آپ تھوڑا کھانا کھاتے تھے تاکہ جو بھوکے لوگ ہیں ان کو آپ یاد رکھ سکیں۔ تو روزہ اب ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھیں جو مالدار ہیں ان کو ایسا معاملہ نہیں ہوتا، بھوک پیاس ان کو عام طور پر برداشت نہیں کرنی پڑتی، لیکن روزہ اللہ کریم نے فرض کیا کہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ بھوک اور پیاس کی جب شدت ہوتی ہے تو اندھے کا کیا حال ہوتا ہے، اور غریب لوگوں کا، حاجت مندوں کا انہیں احساس ہو اور ان کے ساتھ وہ تعامل کریں۔ جس طرح کہ آج کل کے حالات ہیں،
بڑے مسائل کا سامنا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. تو جو بھی اہل ثروت اور مالدار لوگ ہیں ان کو ضرور دوسروں کا احساس کرنا چاہیے. روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے جس طرح ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہے تو اس طرح جو غریب لوگ ہیں جو حاجت مند ہیں ہمیں ان کا بھی احساس کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دوسروں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے یہ میسج بھی دیا ہے کہ روزہ احساس کا درس دیتا ہے. اور یہ ایک بھوک اور پیاس جب انسان کو لگتی ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ غریب کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے. ہم اپنے تیسرے سوال کی جانب بڑھیں گے علامہ صاحب سے, جو تیسرا اور آخری سوال ہوگا ہمارا. علامہ صاحب, روزوں کے مسائل جو کہ بہت ضروری ہیں, عام لوگوں کو ان کے حوالے سے پتہ بھی نہیں ہے اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنا روزہ بھی خرابی کی طرف مائل کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہوگا کہ روزے میں مسواک کا حکم, یا آپ اکٹھا بتا دیں کہ سرما ڈالنا یا مسواک کا حکم, یا اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ضروری مسائل ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو مطلع کریں. مسواک جو ہے جو روزے میں کی جا سکتی ہے, اس میں حرج نہیں ہے. البتہ یہ خیال کیا جائے کہ اس کے جو ذرے ہیں وہ حلق کے نیچے نہ چلے جائیں. جب مسواک کی جاتی ہے تھوڑے تھوڑے ریشے ذرے وغیرہ اس سے جدا ہوتے ہیں, تو اگر وہ حلق کے نیچے چلے گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا, اور احتیاط کے ساتھ کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس طرح سرما لگانا جو سنت سے ثابت ہے, پیارے آقا علیہ السلام چونکہ لگاتے تھے تو لہٰذا سرما لگانے میں بھی حرج نہیں. اور اگر آنکھوں میں وہ ڈراپ ڈالے جائیں قطرے, کسی کو آنکھوں کا مسئلہ ہو تو اس کے حوالے سے کیا؟ دوائی جو ڈراپ کرا کی اجازت نہیں ہے. ہاں, اگر دوائی وغیرہ ڈالے جائے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, کہ آنکھوں کے گلے کے ساتھ تعلق ہے, جو چیز آنکھوں میں ڈلی جاتی ہے وہ گلے میں اترتی ہے, تو اس سے علماء نے منع کیا ہے. اگر کوئی آدمی دوائی یا ڈراپ وغیرہ ڈالے گا تو اس سے روزہ اس کا جاتا رہے گا. اور کان میں چیز یا دوائی کو ڈالنے کا کیا حکم؟ کان میں دوائی ڈالنے میں حرج نہیں ہے, جیسا کہ علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں. کان کا گلے کے ساتھ تعلق نہیں ہے, کان میں اگر دوائی ڈالی جائے گی تو یہ جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے. جو روزے کی نیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا ارشاد فرما دیں کہ کیسے کی جائے روزے کی نیت رکھتا ہوئے یا کھولتے ہوئے روزے؟ نیت کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں, نیت جب آدمی صبح اٹھتا ہے سحری کے لیے نیت تو اس کی ہو جاتی ہے. سحری کرنا بھی نیت ہے کہ وہ سحری کر رہا ہے کہ روزہ رکھے گا. البتہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھ نہیں کھولتی, وہ بیدار نہیں ہوتا اور وقت گزر جاتا ہے, بعد میں بیدار ہوتا ہے, تو آپ بھی نیت کی جا سکتی ہے. زوال سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے, جب کہ کوئی چیز کھائی پی نہ ہو اور سمجھے میں صبح سے روزہ دار ہوں تو نیت کر سکتا ہے. تو جہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آج کل ایسا ہوتا ہے صبح کے وقت مساجد کے اندر اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا, تو بعض اس وقت نیت کے الفاظ دہراتے ہیں, وَبِصَوْمِ غَدٍ رَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ, کہ میں نے کل کے روزہ رمضان کی نیت کی. تو وہ جو غدن لفظ ہے اس کا معنی آنے والا کل. تو یہ الفاظ اس وقت تک کہے جا سکتے ہیں جب تک کہ ابھی رات کا وقت ختم نہیں ہوا, ابھی وقت ختم نہیں ہوا روزوں کا, پھر تو آنے والا دن ہے وہ کل کا دن ہے. لیکن جب وقت ختم ہو گیا تو پھر یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, پھر کہیں آج کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں, پھر یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں. اس طرح عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو بعض جگہ مساجد میں اس طرح اعلان کرتے ہیں کہ پہلے دعا پڑھیں اور پھر روزہ افطار کریں. یہ معمول ہے بعض جگہ پر, جبکہ ایسا بھی نہیں ہے. البتہ روزے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں, کھانے کی دعا پڑھیں, لیکن جو دعا افطار کی یہ بعد میں پڑھنی چاہیے. جیسا کہ ابو شریف کی روایت ہے, پیارے آقا علیہ السلام افطار کرنے کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جو دعائے افطاری ہے وہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ میں سارے سمجھنے کی, یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان کے فضائل, اس کے مسائل اور اس کے مقاصد اور حکمتیں ہمیں علامہ محمد عاشق رضوی صاحب جو کہ سمجھا رہے تھے. ناظرین, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ناظرین, بلا تاخیر بنات کے لیے اور اپنے پروگرام کو اس کے ساتھ ہی اختتام کرنے کے لیے محمد اسامہ قادری صاحب کی جانب بڑھیں گے. گزارش ہے کہ آپ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی ہم سے آپ کمنٹ سیکشن میں یا ڈی ایم کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں, تاکہ آنے والے پروگراموں میں ہم آپ کے سوالات کو لے کے آئے, ان کو موضوع بنایا جائے اور آپ کو اس حوالے سے مستفید کیا جائے. جی محمد اسامہ, جاتے ہوئے بہت ہی اچھا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. یا مصطفیٰ عطا ہو
پھر زین حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر زین حاضری کا کر لو نظارہ آ کے، پھر آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کے، پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو۔ روتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو۔ پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا، اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو۔ پھر زین حاضری کا کر لو نظارہ آ کے، پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو۔